الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ احقاف ہے جس میں 4 رکوع اور 35 آیات ہیں۔ ان میں سے 14 آیات کا مطالعہ ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں اور آج بقیہ آیات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ 15ویں آیت سے پہلی جو آیت تھی، آیت نمبر 14، اس میں شریعت پر استقامت اختیار کرنے والے مومنوں کا ذکر تھا، اور آج جو ہم نے آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے، اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اکثر جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کیا ہے اور پھر والدین کا حق بیان کیا ہے۔ یعنی والدین کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے پہلے اپنے حقوق کو بیان کیا، اس کا اہتمام فرمایا اللہ نے۔ سورۃ البقرہ دیکھ لیں، پہلا پارہ، دوسرا آدھا جو شروع ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور دوسرا وعدہ کیا لیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سورہ اسراء 15واں پارہ، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، تیرے رب نے حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تو پھر انہیں اف بھی نہ کہو، ایسا کوئی کلمہ نہ کہو جو ان کی دل آزاری کا سبب بن جائے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ڈانٹو بھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کلمہ تو ایسا نہیں کہا جو دل آزاری کا سبب بنے، گالی تو نہیں دی، برا بلا تو نہیں کہا، بھلی بات کہی لیکن لہجہ بڑا ترش تھا، بات اچھی کہی لیکن لہجہ ترش تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے صرف یہ نہیں کہا فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہ کہو، بلکہ آگے فرمایا ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ تم نے بھلی بات کہی لیکن لہجہ کھا جانے والا تھا، دل میں اتر جانے والا، دل کو زخمی کر دینے والا، ایسا نہیں۔
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ 3 انداز اختیار فرمائے، صرف قول کے بارے میں، قول بات کرنے کے بارے میں، لا تقل لهما اف نہ کہو، ولا تنہرهما ڈانٹو نہیں، وقل لهما قولا کریما، اچھی بات، پیاری بات، بھلی بات، دل کو بھانے والی بات وہ کہو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھو، اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تربیت کی، تو ان پر رحم فرما، دعا بھی کیا کرو۔ یہاں پر بھی فرمایا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے تو عمومی بات کی، دونوں کی، ماں کی بھی اور والد کی بھی، اور پھر والدہ کو اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا۔ میں خواتین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں ورغلایا جاتا ہے کہ اسلام تمہارے حقوق کو غصب کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ایسا تو ہے کہ اللہ نے والدین کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، لیکن والد کی پھر الگ اہمیت بیان نہیں کی گئی، لیکن والدہ کی اہمیت الگ بھی بیان کی گئی ہے۔ ماں کے حقوق کا الگ بھی ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا ارے انسان یاد کرو، تم ایسے تو دنیا میں نہیں آئے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا، ووضعتہ کرہا، اور تکلیف برداشت کر کے جنا، حمل کی تکلیف، وضع حمل کی تکلیف، رضاعت کی تکلیف، پالنے کی تکلیف، یہ ماں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ بعض دوسرے مذاہب نے یہ جو درد ذیل ہے اس کو گناہ کی سزا بنا دیا کہ یہ تو گناہ کی سزا ہے جو عورت کو دی جا رہی ہے۔ قربان جائیے لوگوں، قربان جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اپنے مسلمان ہونے پر۔ ہماری کتاب، ہمارا دین بتاتا ہے کہ یہ حمل، یہ وضع حمل، یہ درد ذیل، یہ کسی گناہ کی سزا نہیں، یہ تو عبادت ہے، یہ تو نیکی ہے جو ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے۔ ایسی نیکی جس کا شکر اولاد کبھی ادا نہیں کر سکتی، جس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ بعض احادیث سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے عورت کو ان ایام میں تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے عبادتوں کا ثواب ویسے ہی ملتا جاتا ہے، یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے جنا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل کا اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے۔ اللہ نے حمل کو بھی ذکر کیا، وضع حمل کو بھی ذکر کیا، اور دودھ پلانے کے زمانے کو بھی ذکر کیا۔ کتنی محبت کرتی ہے ماں، اور اللہ کی شان پر قربان جائیے، اللہ نے ایسا کیا ہے کہ صرف انسان کی ماں کے دل میں محبت نہیں رکھی، حیوان کی ماں کے دل میں بھی محبت رکھی ہے۔ چڑیا کے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے، کتیا کے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے، اور اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا۔ انسان کی ماں کے دل میں محبت تو ساری زندگی رہتی ہے، اور جانوروں کی مائیں جو ہیں ان کی محبت بس اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ کھانے پینے کے قابل نہیں ہو جاتے، پھر ان کا راستہ الگ اور ان کا راستہ الگ، پہچانتے نہیں کون ہے۔ بعض اوقات دیکھا کہ وہی حیوان کی ماں اپنے بچوں کو
کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، بھگاتی ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور یقین جانے یورپ کی لعنتی تہذیب، دجالی تہذیب، گمراہ تہذیب، جس پر آج ہم فریفتہ ہوئے جا رہے ہیں، وہاں اولاد کے ساتھ یہی حیوانوں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب اولاد کھانے پینے اور کمانے کے قابل ہو جائے تو والدین دھکا دیتے ہیں، نکل جاؤ۔ ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہے، ہماری ماؤں کو، ہمارے باپوں کو اسلام نے تعلیم دی ہے، تمہاری اولاد ہے، خیال کرنا ہے۔ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دیکھا کہ باپ بھی سفید ریش ہے اور بیٹا بھی سفید ریش ہے، لیکن تکلیف بیٹے کو پہنچتی ہے اور دل دکھتا ہے بوڑھے باپ کا۔ وہ سفید ریش بیٹے کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ اب بڑا ہو گیا، یہ جانے اور اس کے کام جانے، نہیں، اب بھی اس کا دل دکھتا ہے۔ ماں تڑپتی ہے اولاد کی خاطر۔ ظاہر ہے کہ ہم جو طالب علم ہوتے ہیں، دینی مدارس کے طالب علم، ہماری زندگی تو سفر میں گزرتی ہے۔ میری زندگی بھی سفر میں ہی گزری۔ تو سفر میں جاتے تھے مدارس میں پڑھنے کے لیے، تو والدہ اتنا سمجھاتی، چھوٹی چھوٹی باتیں، بعض اوقات تعجب ہوتا تھا اور تنگ بھی آ جاتے کہ ماں سمجھتی نہیں ہے کہ یہ میں باتیں ساری جانتا ہوں، پھر بھی اتنا سمجھا رہے ہیں، یوں نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ آج جب خود اولاد والے ہوئے تو پتہ چلا کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اولاد کیا جانے کہ ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، ان کی بھوک کی وجہ سے، ان کی پیاس کی وجہ سے، ان کی بے روزگاری کی وجہ سے، ان کے بے اولاد ہونے کی وجہ سے، ان کی پریشانیوں کی وجہ سے، چاہے بچے بڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ ماں نے تکلیف زیادہ برداشت کی ہے۔ احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو والدین میں سے دونوں کے حقوق بیان فرمائے، لیکن ماں کی طرف زیادہ متوجہ فرمایا۔ جہاں تک دونوں کے حقوق کا تعلق ہے، بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبائر، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ اندازہ کیجئے والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے، قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جو بچے، جو بچیاں والدین کی نافرمانی کو، انہیں تنگ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، مگر چھوٹا سا گناہ، وہ ذرا غور کریں اپنے نبی کے بیان فرمانے پر کہ والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ اور قتل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور سنن نسائی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ جن آیات میں، جن احادیث میں آتا ہے کہ اللہ فلاں کی طرف نہیں دیکھے گا، نظر نہیں کرے گا، تو ان کا مطلب یہ کہ نظر شفقت نہیں کرے گا، نظر محبت نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا، نظر بخشش نہیں کرے گا۔ اور جب بخشش کی نظر نہ کی تو پھر تو ہم تباہ ہو گئے۔ اس نے نظر تو کی مگر غضب کی نظر، لعنت کی نظر، عذاب کی نظر، تو ہم تو تباہ ہو گئے۔ فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر نہیں کرے گا، انہیں دیکھے گا نہیں۔ پہلا توجہ سے، والدین کا نافرمان، پہلا شخص جس کی طرف اللہ نظر محبت، نظر رحمت، نظر مغفرت نہیں کرے گا، وہ ہے والدین کا نافرمان۔ دوسرا، توجہ فرمائیں میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں،
مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، مردوں کی مشابہت کرنے والی، آج اس کو جدیدیت کا، ماڈرن ازم کا اور ترقی یافتہ دنیا کا تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ مردوں کی مشابہت، لڑکیوں کو دیکھا لڑکوں والے لباس، کون پہناتا ہے؟ والدین، مائیں تربیت کرتی ہیں ایسی، لڑکوں کے ساتھ مشابہت، لڑکوں جیسے بال، لڑکوں جیسا لباس۔ اور اس سے کیا ماڈرن بن جاؤ گے؟ اور اس سے کیا یہودی اور عیسائی تم سے خوش ہو جائیں گے؟ نہیں 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 خوش ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے بلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ جتنے بھی سوانگ رچالو یہودی اور عیسائی تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم پورے پورے یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ۔ پورے پورے بنو۔ وہ بھی جانتے ہیں یہ آدھے تیتر ہیں، آدھے بٹیرے ہیں، ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، حج کرنے بھی جاتے ہیں، قرآن کا احترام بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہمارا لباس، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری معاشرت، ہماری ثقافت بھی اپناتے ہیں۔ نہیں، یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ دوسرا فرق جس کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر محبت نہیں کرے گا، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت۔ تیسرا فرق دیوس۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ بے غیرت، جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو، بے حیائی ہو رہی ہو، بے حجابی ہو رہی ہو، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں سرے عام غیروں سے تعلقات رکھتی ہیں، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر گیا ہوں، تعلیم یافتہ معاشرے کا، سوسائٹی کا ایک فرد ہوں۔ یہ قدامت پسندی ہے، خام خواہ کی روک ٹوک، دیوس۔ اور فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا، والدین کا نافرمان۔ اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے، اسی بات کو دوسرے انداز میں پہلے فرمایا کہ اللہ نظر محبت نہیں کرے گا ان 3 کی طرف، پھر فرمایا کہ اللہ 3 آدمیوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پہلا، والدین کا نافرمان۔ دوسرا، ہمیشہ شراب پینے والا، شراب پر مداومت کرنے والا۔ ایک کبھی گناہ ہو گیا یہ الگ بات، لیکن شراب پر مداومت ہمیشگی۔ باہر کی دنیا میں رہنے والے میرے مسلمان بھائی اور بہنیں توجہ سے سنیں، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے میں ہے۔ شراب پر مداومت مت کریں، گناہ ہو گیا توبہ کر لیں، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور شراب ایسی چیز نہیں جس کی حرمت کے بارے میں اختلاف ہو، سب کا اتفاق ہے۔ بعض پیشہ ور مولویوں نے امت کو چند فروعی مسائل میں الجھا رکھا ہے۔ ارے اتفاقی مسائل پر جوش دکھاؤ، اتفاقی مسائل پر تقریر کرو، اتفاقی مسائل پر عمل کرنے کی لوگوں کو دعوت دو۔ کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جن پر اتفاق ہے، شراب بھی ان میں سے ہے۔ اور تیسرا، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ فرمایا کہ یہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک تیسری حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل ہو جائے، وہ شخص ذلیل ہو جائے۔ یہ 3 بار فرمایا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ کسے بد دعا دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس شخص کو بد دعا دے رہا ہوں جو والدین کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے مگر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ بڑھاپے کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔
اس لیے کہ بڑھاپے میں جذبات زیادہ نازک ہوتے ہیں. بعض اوقات بڑھاپے میں لوگ بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، بچوں جیسے احساسات ہو جاتے ہیں، زیادہ حساس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتے ہیں. میری اولاد مجھ سے کیا سلوک کر رہی ہے، تو اس لیے بڑھاپے کا خاص طور پر ذکر فرمایا. اس وقت زیادہ خیال کرنا ہے. تم نے یورپ کی نقالی نہیں کرنی کہ اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں بوڑھوں کے لیے بنائی گئی رہائش گاہوں میں جا کر ڈال دو. نہیں، ایسا نہیں کرنا. بے شک وہاں پر ساری سہولتیں ہوں، موسیقی کا سامان، کھانے پینے کا سامان، رہنے کا سامان، اچھا مکان، لیکن یاد رکھیے اس بوڑھے کے لیے اپنے پوتوں، اپنی پوتیوں، اپنے نواسوں اور اپنی نواسیوں کی ایک معصوم سی مسکراہٹ ہزاروں قسم کے سامان تعیش پر زیادہ بھاری، زیادہ قیمتی ہے. ایک بچے کی مسکراہٹ، محبت اور پیار وہ ایک طرف، اور دنیا کے سامان کی فراوانی یہ ایک طرف. یہ چیزیں بدل نہیں ہو سکتی. محبت کا بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے ملازم رکھ لیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. میں ان کی تعریف کرتا ہوں، خود مصروف ہے، لیکن میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں وہ صرف ملازمین پر اپنے والدین کو نہیں چھوڑے، خود بھی کچھ وقت نکالیں. ان کا والد، ان کی والدہ، ان کی محبت و شفقت، ان کی خدمت چاہتے ہیں. ملازم تو ملازمت کے تقاضے پورے کرے گا، وہ جب پیروں کو دبائے گا اس کے ہاتھوں میں بیٹے والی محبت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو ملازمت کے تقاضے پورے کر رہا ہے. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا کہ یوں تو والدین کے حقوق بیان کیے، لیکن والدہ کے حقوق کی طرف زیادہ متوجہ کیا. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول انسانوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، زبان نبوت نے فرمایا تیری ماں. قال ثم من، اے اللہ کے نبی پھر کون؟ فرمایا کہ امک، تیری ماں. قال ثم من، تیسری بار سوال کیا پھر کون؟ فرمایا کہ امک، تیری ماں. 3 بار فرمایا. چوتھی بار سوال کیا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تیرا باپ. چوتھے نمبر پر والد کا ذکر کیا. ایک صاحب نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا اور جدید زبان میں اس کو بیان کیا. فرما رہے تھے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سونے کا تمغہ بھی ماں کو دیا، چاندی کا تمغہ بھی ماں کو دیا، کانسی کا تمغہ بھی ماں کو دیا، اور باپ کو صرف شاباش دی ہے. سارے تمغے تو والدہ کو دے دی. امو کا وہ زیادہ کمزور ہے، اس نے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے، وہ تمہاری خدمت کی زیادہ حقدار ہے. اور آپ یہیں پر اسی درس میں کچھ ہفتے پہلے درس میں شرکت کرنے والی ایک دکھیا ماں کا رقعہ سن چکے، جس نے لکھا تھا کہ میرا بیٹا گالی گلوچ بھی کرتا ہے اور بعض اوقات مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے. اللہ اکبر، ہائے اللہ، ایسے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں جاتے؟ ماؤں پر اٹھنے والے ہاتھ، ماں پر ہاتھ اٹھا رہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے تو تم سے زیادہ بدبخت
اور بد نصیب کوئی نہیں، اور بد دعا دے رہے ہیں ذلیل ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث تو آپ سنتے ہیں، ہر سال رمضان میں سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین فرمایا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بار بار آمین کیوں فرمایا؟ تو 3 دفعہ جو آمین کہا تو ایک کی وجہ یہ بتلائی تھی کہ جبرائیل امین نے بد دعا کی تھی اس کے لیے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے لیکن خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے، اور میں نے اس بد دعا پر آمین کہا تھا۔ بد دعا دے رہے جبرائیل امین فرشتوں کے سردار، اور آمین فرما رہے ہمارے آقا نبیوں کے سردار، اور مقام ہے مسجد کا، اور چل رہے منبر پر، اور مجمع صحابہ کا۔ اس دعا کی قبولیت میں کیا شک؟ اللہ اکبر۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں اس پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا، اللہ جیسا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور قائد، اور اسلام جیسا دین۔ اگر آپ نے پوری دنیا کے دینوں پر نظر ڈالی کبھی، اللہ نے آپ کو موقع دیا، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے دل کی گہرائی سے نکلے گا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ اور آپ کہہ اٹھیں گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اسلامی تعلیمات پر قربان جائیے کہ صرف زندگی ہی میں والدین کے حقوق نہیں بیان فرمائے، فرمایا کہ وہ جب دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے حقوق ہیں۔ ابو داؤد میں حضرت اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بنو سلمہ کے ایک صاحب آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما، اے اللہ کے رسول میرے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر سکوں، ان کے حقوق ادا کر سکوں؟ فقال نعم، ہاں، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں۔ کیا؟ الصلاۃ علیہما بل استغفار لہما، والدین پر رحمت بھیجا کرو، دعائیں کیا کرو، ایصال ثواب کیا کرو، اور ان کے لیے استغفار کیا کرو، ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرو اللہ سے، اللہ میرے والدین کو معاف فرما دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو ہمیں یہی دعا سکھائی۔ اللہ فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بھی معاف فرما دینا، میرے والدین کو بھی معاف فرما دینا، اور ایمان والوں کو بھی معاف فرما دینا قیامت کے دن۔ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین تو خود مسلمان نہیں تھے، لہذا ان کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں، ان کے لیے تو ہدایت کی دعا فرماتے تھے، لیکن ہمیں سکھایا اے ایمان والو جب تمہارے والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ تیسرا حق وَإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اگر تمہارے والدین نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہو تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد اس عہد کو پورا کرو۔ کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، کوئی وصیت کی تھی، کار خیر میں خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، اس وعدے کو پورا کرو۔ چوتھا حق وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، والدین کے رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، صلہ رحمی کرو۔ وإکرام صدیقہما، پانچواں حق والدین کے دوستوں کا اکرام کیا کرو۔ ارے بتائیے کوئی ہے مذہب جو ایسے اعلی اخلاق کی تعلیم دیتا ہو؟ اسے والدین کا حق بنا دیا، فرمایا کہ یہ حسن سلوک ہے تم جو اپنے والدین کے ساتھ کر سکتے ہو۔
دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد، اور میرے نوجوان دوستوں، اے میرے عزیزوں، اگر زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکے تو اس کی تلافی ان کے مرنے کے بعد کرنے کی کوشش کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو اور اپنے گناہ کی معافی مانگا کرو۔ اللہ تو نے مجھے موقع دیا لیکن میں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکا، میں ان کی خدمت کر کے جنت کا اپنے آپ کو حقدار نہ بنا سکا۔ اللہ سے مانگا کرو۔ میں محض نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ اس مجبوری کے باوجود میں حتی الامکان والدین کی خدمت کرتا رہا اور کر رہا ہوں الحمدللہ۔ ایک وقت تھا کہ میرے پاس صرف ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا، ایک ہی کل جائیداد میرے پاس صرف یہ تھی، ایک چھوٹا سا پلاٹ، اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین کی بڑی چاہت حج کرنے کی، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، اللہ جانتا ہے۔ میں نے وہ بیچ کر ان کو حج کروا دیا الحمدللہ، اور ان کی دعائیں لے لی، اور اب بھی الحمدللہ والدہ حیات ہیں۔ جب کبھی موقع ملتا ہے میں خود ان کے پاؤں دباتا ہوں، اپنی ساری مصروفیات کے باوجود۔ اس میں شک نہیں، بعض اوقات والدین کی طرف سے بھی کچھ زیادتی ہوتی ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ نوجوان اولاد کے جذبات کو نہیں سمجھتے اور جیسا ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے نہیں کرتے، زیادتی ہوتی ان کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود آپ برداشت کریں، خدمت کا ثواب الگ ملے گا، برداشت کرنے کا ثواب الگ ملے گا، اللہ نوازے گا۔ تو فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں۔ اب آئیے پھر آیت کریمہ کی طرف، فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب بیٹا اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ خدمت دونوں کو کرنی چاہیے، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی، لیکن اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ مذکر کے لیے ہیں، لڑکے کے لیے ہیں۔ ایک تو ویسے بھی قرآن کا یہ انداز ہے، مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے، عورتیں اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بیٹی سے زیادہ بیٹے کو چاہیے کہ خدمت کرے۔ بیٹی تو شادی ہونے کے بعد دوسرے گھر چلی گئی، اس پر اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں، یہ بیٹے کو چاہیے۔ اور دیکھنے میں بسا اوقات یہ آتا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں خدمت کرتی ہیں۔ اے وہ لوگوں کہ بیٹیوں کی ولادت پر روتے ہو اور تانے دیتے ہو اور تل ملاتے ہو، عبرت حاصل کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے بیٹا زیادہ بہتر ہے یا بیٹی زیادہ بہتر ہے، بیٹا سکون پہنچائے گا یا بیٹی، اللہ ہی جانتا ہے۔ ان دنوں 2-3 واقعات ایسے پیش آئے، اولاد عالم ہے اور عالم اولاد کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کہہ رہی ہے طلاق دو اس کو، بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، طلاق نہیں دیتے تو میں دوسری شادی کروں گی تمہاری، یہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہے۔ ہائے اللہ، کیا اس عورت کے اختیار میں ہے بیٹے پیدا کرنا؟ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ ارے یہ اختیار تو اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ اختیار میرے پاس ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے لڑکے، جسے چاہے لڑکیاں، جسے چاہے دونوں دے دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں۔ اور آگے فرمایا انہ علیم قدیر، میں جانتا ہوں، میں نے پوری دنیا کا نظام چلانا ہے، تناسب رکھنا ہے، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، میں دنیا کا نظام چلاتا ہوں۔ میں ایک گھر کا رب نہیں، پوری کائنات کا رب ہوں، میں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کون بہتر ہے، قدیر، اور میں اندازہ لگاتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کائنات کا رب ہے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ 3-4 سال کا، وہ تو صرف اپنی ضروریات کے بارے میں سوچتا ہے، ٹافی اور سپاری اور چھالیا اور ایسی چیزیں، اور والدین
وہ پورے گھر کے بارے میں سوچ رہے اور گھر کا سرپرست پورے خاندان کے بارے میں سوچ رہے، اور ہمارا اللہ وہ پوری کائنات کے بارے میں سوچ رہا ہے کیسے نظام چلانا ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انہ علیم قدیر، میں جانتا ہوں۔ ارے بیوقوفو، اگر دنیا میں بیٹے ہی بیٹے پیدا کرتا جاؤں تو تمہیں ماں کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ماں ملے گی؟ ارے خدمت کرنے والی بیوی کہاں سے ملے گی؟ محبت کرنے والی بہن کہاں سے ملے گی؟ ارے بڑھاپے میں تمہیں محبت دینے والی بیٹی کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ کا نظام ہے۔ تو فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ، میں عرض کر رہا تھا کہ صیغہ مذکر کے ہے، الفاظ مذکر کے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بیٹا اپنی پختگی کو پہنچ جائے، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 40 سال کی عمر، تو پھر کیا کہتا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور جو تو نے میرے والدین پر کی، ان نعمتوں کا بھی شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کی، اور ان نعمتوں کا بھی شکر جو تو نے میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا ترضا، اور میں ایسے نیک عمل کروں جن کو تو پسند کر لے، تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تو میری اولاد میں بھی صالح بنا، میری اولاد کو بھی نیک بنا اللہ، انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بے شک مسلمانوں میں سے ہوں، الحمدللہ اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ فرمایا کہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 40 سال کا ذکر خاص طور پر یاد رکھیں کہ یہ جو 40 سال کی زندگی ہے، یہاں سے انسان کی زندگی کا ایک اور رخ ہوتا ہے، ایک اہم موڑ ہوتا ہے۔ 40 سال سے پہلے بچپن تھا، جوانی تھی، بے پختگی تھی، اناڑی پن تھا، ناتجربہ کاری تھی، جذبات کا غلبہ تھا، شہوات چھائی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہم سمجھتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لڑتا تھا، فانی کو باقی کا درجہ دیتا تھا، دنیا کو اپنے اوپر پوری طرح مسلط کیا ہوا تھا۔ لیکن اب 40 سال کی عمر جب ہو جائے تو طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، تحمل اور زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کر تجربات کہ اب دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اور جان لیجیے کہ جو 40 سال کی عمر میں بھی سمجھدار نہیں بنتا وہ پھر کبھی نہیں بن سکتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا ہے، ارے تیری زندگی کے 40 سال گزر گئے لیکن اب بھی تو نے بچپن والی عادتیں نہیں چھوڑی ہیں۔ اپنے آپ کو خطاب کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم جیسوں کو سمجھا رہے ہیں۔ ارے 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اب بھی وہی پاگل پن، وہی حماقتیں، وہی سفاہتیں، وہی شرارتیں، وہی بغاوتیں، وہی لذتیں، وہی راحتیں، وہی حلاوتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مر رہے ہو۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ تو 40 سال کا اس لیے خاص طور پر ذکر کیا۔ اور دوسرا مجھے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ 40 سال کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ 40 سال کی عمر میں خود بھی صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، والدین کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ جب تک خود انسان صاحب اولاد نہیں نہ ہوتا تب تک اسے والدین کے جذبات کا پتہ نہیں چلتا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب واقعہ لکھا ہے ایک عالم دین کا۔ ان کا نوجوان بیٹا دھوپ میں، سخت دھوپ میں اپنی کتابیں سکھا رہا تھا اور یہ اس کو بار بار منع فرما رہے تھے، ارے بیٹا بڑی سخت گرمی ہے، سائے میں آ جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، لیکن وہ سمجھ کر نہیں دے رہا تھا۔ تو انہوں نے یوں کیا کہ اپنے پوتے کو اٹھا کر دھوپ میں جا کر رکھ دیا۔ اب بیٹا تڑپ اٹھا، اب بچہ اتنی سخت دھوپ، آپ نے اس کو وہاں دھوپ میں بٹھا دیا۔ فرمایا کہ اب پتہ چلا کہ کتنی سخت دھوپ ہے اور والد کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اب پتہ چلا تیرا بیٹا ہے نا، تو
تجھے اس کی تکلیف کا احساس ہوا؟ کیا مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا؟ میرا دل نہیں دکھ رہا تھا؟ تو انسان جب صاحب اولاد ہوتا ہے تب اسے والدین کے جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ آج میں سوچ سکتا ہوں میرے والدین کے کیا تصورات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے، کیا جذبات ہوں گے، کیسے وہ بھوکے رہتے ہوں گے، ہمیں کھلاتے ہوں گے، کیسے وہ خود تکلیف برداشت کرتے ہوں گے اور ہمیں بتاتے بھی نہیں ہوں گے، روتے ہوں گے راتوں کو چھپ چھپ کر اور ہمارے سامنے ہنستے ہوں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اولاد کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ تو جوانی کے نشے میں، دولت کے دھوکے میں اور شیطان کے فریب میں آ کر گھوڑے پر گویا کے سوار جا رہے ہوتے، لیکن ان کو والدین کے جذبات کا احساس نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب 40 سال کی عمر ہو جائے تو پھر کہتے اے میرے رب مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کو شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نئے سرے سے توبہ کرنی چاہیے، نئے سرے سے توبہ، نیا ایمان، نئے سرے سے توبہ، اللہ کی طرف رجوع اور عزم۔ اور یہ اللہ کا کرم میرے بھائی کہ اللہ نے تجھے 40 سال کی عمر تک پہنچا دیا۔ تنقیدی نظر ڈال لو، ارے دوسروں پر تنقید کرتے ہو، خود اپنے اوپر تنقید کر لو، قبل اس کے کہ اس قاضی کے سامنے پیش ہونا پڑے خود قاضی بن جاؤ اور اپنے آپ کو مجرم بنا کر پیش کرو عدالت کے اندر۔ خود قاضی بنو، خود اپنے آپ کو مجرم بناؤ اور عدالت قائم کرو اور حساب لو۔ ارے کتنا وقت اللہ کی فرما برداری میں اور کتنا نافرمانی میں گزارا ہے، والدین کو کتنے دکھ دیے ہیں اور کتنے سکھ دیے ہیں۔ اب یہاں آ کر رک جاؤ اور توبہ کر لو، نئے سرے سے ایمان قبول کر لو، عزم کر لو۔ اب ایسا نہیں ہوگا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس میں یہ بھی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ کہ شکر ادا کرنے کی ترغیب سب سے اہم بات، اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، یہ دعا مانگو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا کرتے تھے کہ شکر کی توفیق مانگا کرو اللہ سے۔ آپ نے یہ دعا سکھائی، نماز کے بعد پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور اچھے طریقے سے تیری بندگی کروں۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ تم تشہد میں پڑھا کرو۔ کہیں یہ سن کر آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ تشہد میں تو رب اجعلنی پڑھی جاتی ہے، تشہد میں تو اللہم انی ظلمت پڑھا جاتا ہے، اور تشہد میں تو ربنا آتنا یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن ہم نے کوئی ایک آدھ دعا یاد کر لی اور اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، وگرنہ حضور تو مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی سکھاتے تھے۔ فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، واصلح ذات بیننا، ہمارے آپس کے تعلقات درست فرما، واہدنا سبل السلام، اللہ سلامتی کے راستوں کی ہدایت دے، ونجنا من الظلمات الی النور، اللہ ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں ہم کو لے آ، وجنبنا الفواحش، اللہ بے حیائیوں سے بچا لے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے تو ظاہری بے حیائیاں ہوں چاہے چھپی ہوئی، وبارک لنا، اللہ برکت دی، فی اسماعنا، ہمارے کانوں میں، وابصارنا، ہماری آنکھوں میں، وقلوبنا، ہمارے دلوں میں، وازواجنا، ہماری بیویوں میں، وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں، وتب علینا، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، وجعلنا شاکرین لنعمتک، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں، مسنین بہا قابلیہا، اللہ ایسا بنا دے کہ ہم نعمتوں کے قابل بن جائیں اور تیری نعمتوں کی تعریفیں کریں،
وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہم پر اپنی نعمتیں تام فرما دے، کامل فرما دے۔ تو شکر کی دعا، اللہ شکر کی توفیق دے دے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، اور میں نیک اعمال کروں اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں، بہت سے حضرات فرماتے ہیں، اور ان میں سر فہرست حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ ارے کون کہتا ہے وہ آپس میں عداوتیں رکھتے تھے؟ ارے لوگوں وہ تو آپس میں محبت رکھتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر کا ذکر ہے، وہ سعادتیں جو اللہ نے حضرت ابو بکر کو عطا کی وہ مہاجرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو، نہ حضرت علی کو، کسی کو نہیں۔ حضرت ابو بکر خود صحابی، والد صحابی، اولاد صحابی، سب نے اسلام قبول کیا۔ والد نے بھی اسلام قبول کیا، والدین نے بلکہ، اور آپ کے بیٹوں نے، بیٹیوں نے، اور خود بھی اللہ نے سارے نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائی، سارے نیک اعمال کی۔ جنت میں مختلف دروازے ہوں گے نا، مختلف اعمال والوں کے لیے۔ بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جن کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اس لیے کہ تمہارے پاس وہ اعمال بھی ہیں جن کی وجہ سے تم اس دروازے سے داخل ہو سکتے ہو، وہ اعمال بھی ہیں کہ اس دروازے سے داخل ہو سکتے ہو۔ ایسے جو خوش نصیب ہوں گے ان میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، آج تم میں سے روزہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول الحمدللہ میرا روزہ ہے۔ پوچھا آج جنازے میں کس نے شرکت کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ پوچھا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ الحمدللہ میں نے یہ نیک عمل بھی کیا ہے۔ آپ نے پوچھا بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ عرض کیا حضرت ابو بکر نے یا رسول اللہ میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ حضور نے فرمایا مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص کے اندر یہ اوصاف جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اے ابو بکر تیرے اندر تو یہ سارے اوصاف ہیں۔ کتنے ہی مظلوم صحابہ تھے جن کو نجات دینے کا ذریعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بنے ہیں، جن میں سر فہرست ہمارے سر کے تاج سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھتے تھے حضرت ابو بکر تڑپایا جا رہا ہے حبشے کے اس کالے غلام کو، صرف اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور کوئی قصور نہیں۔ کہا مالک سے کہا ارے امیہ اس کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میں ایک اور غلام لے لو، اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کالے کو دے کر، کالے کو لے کر گورا دیتے ہو؟ کہا ہاں یہ دل کا گورا ہے اگرچہ صورت کا کالا ہے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں۔ کتنے ہی لوگ تھے ان کو نجات دلائی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہے، لیکن قرآن کی کوئی آیت بھی ایسی نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ یہ صرف حضرت ابو بکر کے لیے ہے، نہیں، ساری آیتیں سارے مسلمانوں کے لیے ہیں اور سارے انسانوں کے لیے ہیں جو اس کا مصداق بن جائے۔ فرمایا کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیک اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں میں ہوں گے، بعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس سچے کے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے، اس سچے وعدے کے مطابق۔ اللہ جو وعدہ کر رہا ہے یہ سچا وعدہ ہے، اللہ کہہ رہے اس وعدے کے خلاف نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو اس کا ذکر تھا جو والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں،
اور دوسری طرف بدبخت اولاد کا ذکر، نافرمان اولاد کا ذکر. والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتے ہیں اف لکما، میں تم سے تنگ آ گیا ہوں. اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے کئی نسلیں گزر چکی، وہ تو زندہ نہیں ہوئی، میں کہاں زندہ ہوں گا؟ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لے آ. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں. ایسے بیٹے بھی ہیں، والدین سمجھاتے ہیں ارے ایمان لے آؤ، ارے نماز پڑھو، ارے نیکی کیا کرو، لیکن بیٹا تنگ آتا ہے. کیا یہی کہتے رہو گے ہر وقت؟ آج ایسا ہو رہا ہے. بعض اوقات والدین اولاد کو سمجھاتے ہیں ارے بیٹا یہ راستہ غلط ہے جس پر تو چل رہا ہے، میں چل کر دیکھ چکا ہوں، باز آ جا. میں ٹھوکریں کھانے کے بعد سمجھا ہوں، تو ٹھوکر کے بغیر سمجھ جا، نہ چل اس راستے پر. لیکن اولاد نہیں مانتی. اللہ اکبر. والدین پھر بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کو نیک بنا دے. مولانا عبد الماجد دریابادی کا واقعہ مجھے بار بار یاد آتا ہے. انہوں نے اپنی آپ بیتی میں خود لکھا ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے اعلیٰ تعلیم جدید حاصل کی تھی، ایم اے فلسفہ اور نہ معلوم کیا کچھ ڈگریوں کے مجھے تو نام بھی نہیں آتے جو ان کے پاس تھیں. تو پھر گمراہ ہو گئے، ملحد ہو گئے، بے دین، اور والد روتے تھے بیچارے، بیٹا سمجھ جا. آخری حج کیا، والد نے فرماتے ہیں مولانا عبد الماجد صاحب، غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر رو رو کر دعائیں کی، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے. بگڑ گیا، اور شاید ٹوٹے ہوئے دل کی دعا اللہ نے قبول فرما لی. اور ایسا ہوا کہ وہی عبد الماجد جو کل تک اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا گوارا نہیں کرتا تھا، اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ مولانا عبد الماجد بن گیا. قرآن کی تفسیر لکھی اور بہت سی کتابیں لکھی، اور پھر وقف کر دی اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے. تو والدین کہتے ہیں ارے باز آ جا، ارے سمجھ جا، اس راستے پر نہ چل. اور وہ آگے سے اکڑتا ہے کہ یہی کہتے رہو گے، ایمان لاؤ، نماز پڑھو، نیکی کے راستے پر چلو، میں کچھ نہیں مانتا. یہ پہلوں کے قصے ہیں. اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں جن پر سچا وعدہ آ گیا. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے. انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ 27واں پارہ جو ہے وہ بکس کی شکل میں آ گیا ہے، اور اسی طریقے سے سی ڈی بھی آ گئی ہے. تو کیسٹ اور بکس جو ہیں وہ آ چکے ہیں. جو حضرات چاہتے ہوں تو باہر سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ ہمارے یہ دونوں ساتھی بھائی شفیق صاحب اور بھائی خرم صاحب وہ حج کر کے بھی تشریف لے آئے ہیں. اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی اور زیارت روضہ رسول اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ تو معاف فرما دے. اللہ ہم میں سے جو 40 سال سے اوپر کے ہو گئے، اللہ یا اللہ ہم شرمندہ ہیں اپنی گزشتہ زندگی پر. اللہ معافی مانگتے ہیں تجھ سے، معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم نئے سرے سے توبہ کرتے ہیں، ہم نئے سرے سے ایمان قبول کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرما لے.
اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ جو زندگی باقی ہے تھوڑی ہے یا زیادہ، اللہ تیری رضا میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو توفیق دے دے. اللہ ہم تو کوشش کرتے ہیں، کبھی نفس رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی شیطان، کبھی معاشرہ، کبھی اپنے ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں. اللہ تیری رضا والے کاموں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کا بھی جو تو نے ہم پر کی، اور ان نعمتوں کا بھی جو تو نے ہمارے والدین پر کی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ اعمال کریں جن کو تو پسند کرتا ہے. اللہ تو ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے. اللہ تو نیک بنا دے. اللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ان سے ہماری اولاد کو بچا لے. اللہ ان کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری نسل در نسل کو مسلمان رکھنا، صاحب ایمان رکھنا. اللہ اپنا فرما بردار رکھنا، اپنے نبی کا غلام بنانا. اللہ محروم نہ فرمانا، اللہ محروم نہ فرمانا. ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ ایمان سے محروم نہ فرمانا. اللہ ہم میں سے جن کے والدین دونوں یا ایک زندہ ہیں، اللہ ان کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے والدین دنیا سے اس حال میں جائیں کہ وہ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما. ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اللہ تیری جنت بڑی وسیع و عریض ہے. اللہ ہمارے والدین کے لیے اس میں کچھ جگہ نکال دے. اللہ اپنی جنت میں، وسیع و عریض جنت میں ہمارے والدین کو کچھ جگہ عطا فرما دینا. اللہ تو کرم فرما دینا، اللہ رحم فرما دینا، اللہ معاف فرما دینا. اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com